جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ گزر رہا ہے، پہلے 10 دن ہیں۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ 10 دن ہیں جو سال کے محبوب ترین دن ہیں اور افضل ترین دن ہیں، اور ان میں کیا گیا عمل، نیکی کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ ان میں نیکیوں کا، عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام ان دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے، یکم ذوالحجہ سے لے کر، یعنی چاند نظر آنے سے لے کر 9 تاریخ تک 9 کے 9 روزے رکھتے تھے۔ عید کا روزہ رکھنا منع ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے عید والے دن کا، تو وہ 9 کے 9 روزے رکھتے تھے۔ اگر ہم یہ سارے روزے رکھیں تو یہ انتہائی افضل اور اعلی عمل ہے، اور اگر نہیں تو ہمیں کم از کم 9 ذوالحجہ کا یعنی عرفہ کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے، انی احتسب علی اللہ ان یکفر سنتین، مجھے اللہ تعالی سے پوری امید ہے، یقین ہے کہ یہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ السنۃ التی قبلہا، ایک وہ سال جو پہلے گزر چکا ہے، والسنۃ التی بعدہا، اور ایک وہ سال جو بعد میں آ رہا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر کس قدر مہربان ہے کہ ابھی گناہ انسان نے کیے نہیں ہیں، لیکن اس نیکی کی وجہ سے، اس روزے کی وجہ سے اللہ تعالی نے آئندہ سال کے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں۔ اور جیسے آج کل ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ایڈوانس میں یہ کرو، ایڈوانس یہ کرنا ہے، تو یہاں اللہ تعالی نے بھی ہمارے اوپر خاص کرم و فضل کرتے ہوئے ایڈوانس میں ہی ہمارے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے، ایک جو پہلے گزر چکا ہے اس کے، اور ایک جو آ رہا ہے اس کے ایڈوانس میں اللہ تعالیٰ نے یہ گناہ معاف کر دیے۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر انتہائی مہربان ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اس نے فرمایا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تو یہ تو بتا کہ تجھے اتنے مہربان اور اتنے کریم رب سے کس چیز نے دور کر رکھا ہے۔ ایسی احادیث اور ایسی آیات کریمہ جب ہم پڑھتے ہیں، ان حدیث مبارکہ سے، ان آیات کریمہ سے یہ عقیدہ بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی اللہ ہماری سنتا ہی نہیں، فلاں کی موڑتا نہیں، ہماری سنتا نہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان یہ تو بتا اتنے مہربان رب سے تجھے کس چیز نے دور کر رکھا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھے پیدا کیا اور برابر بنایا، نوجوان کیا اور تیری صورتیں بنائی، اتنی مہربانیاں کی۔ اور یہاں اس حدیث میں 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ جو ابھی کیے بھی نہیں ہیں وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس روزہ کا یعنی عرفہ کے روزہ کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اس روزہ کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اس لیے کہ حجاج اکرام اس میں اسلام کا ایک بہت بڑا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ پوری دنیا سے لوگ اللہ کے گھر کی زیارت کو آتے ہیں، حج کو آتے ہیں، اور آپ نے فرمایا تھا الحج عرفہ، حج عرفہ کا دن ہی ہے، یعنی اصل حج کا مین بنیادی رکن وہ عرفہ کا وقوف ہے۔ تو اس دن حجاج عرفہ میں ہوتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں کیوں آئے ہیں شوسن و غبرا، ان کے بالوں پر بھی مٹی ہے، ان کے احراموں پر بھی مٹی ہے، کپڑوں پر مٹی ہے، کیوں یہاں آئے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تو بہتر جانتا ہے، لیکن تو نے پوچھا ہے تو ہم بتا رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ حاجیوں کے سروں پہ آ جاتے ہیں فرشتوں کے ساتھ، اور ان کی عام معافی کا اعلان کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کرتے ہیں، اور یہ معافی حقوق اللہ میں ہوتی۔ اب یہ سوال ہے کہ یہاں جو لوگ ہم سعودیہ میں رہ رہے ہیں وہ تو 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھیں گے،
اسی دن عرفہ ہوگا، 9 بھی اسی دن ہوگی۔ لیکن جو دوسرے ملکوں میں بعض دفعہ تاریخ کا فرق ہوتا ہے تو کس دن روزہ رکھے، اپنے حساب سے 9 کا رکھے یا یہاں کے اعتبار سے۔ تو ایک روایت میں تاریخ کا ذکر ہے 9 ذوالحجہ، ایک میں عرفات کا ذکر ہے۔ تو کیونکہ اس کا تعلق عرفات سے ہے اور عرفات دنیا میں کہیں اور نہیں ہے، تو صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے، اور اسی پر علماء، اکثر علماء فتویٰ دے چکے ہیں کہ سعودی عرب کے اعتبار سے، مکہ کے اعتبار سے جس دن مکہ مکرمہ میں 9 ذوالحجہ ہو اس دن کا روزہ رکھا جائے، یعنی جس دن حاجی عرفات میں جمع ہو اس دن کا روزہ رکھا جائے۔ بعض کے نزدیک اپنے حساب سے، اپنی تاریخ کے اعتبار سے بھی رکھا جا سکتا ہے اور اس دن رکھنا چاہیے۔ تو اس کا عام حال جو ہے بڑا سادہ سا، وہ بعض فقہاء محدثین بیان کر چکے ہیں کہ 2 روزے رکھ لیے جائیں، ایک اپنے اعتبار سے اور ایک یہاں کے اعتبار سے۔ اگر تو تاریخ ایک ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، اگر الگ الگ ہو تو 2 روزے رکھ لیے جائیں۔ یہ نفلی روزہ ہے اور بہت زیادہ فضیلت ہے ان دنوں کے روزوں کی، تو 2 رکھے جائیں تاکہ اس اشکال سے انسان نکل سکے۔ تو ہمیں کم از کم اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔